مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڑبڑ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جو ہندوستان میں آریہ آئے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے کہ کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے، تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی۔ یہی وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکے یا کسی اور جگہ پھینکے یا سمندر میں پھینکے، بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بچڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے۔ گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زد رنگ جو کہا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے۔ اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے نطق میں جبل فوقکم تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشد جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہے موجود، تحریر شدہ ہے، دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ صحف موسیٰ ہے، لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے۔ لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے کچھ اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں وہ سادہ پرستی ہے، لامساس یا انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ جس کو ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو بہشت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی، ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا، خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ کر آئیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ینفخ پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے۔ یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا۔ امثلہم طریقۃ، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقۃکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بس یہ 5 رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تھے، بس یہ 3 رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا عَنْ صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صفصفا
لا ترى فيها عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے، لا عوج لہ، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سر میں جا سکے، لا عوج لہ، کہیں کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھنبھناہٹ، جیسے بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور جس کے لیے کہ اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہے یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ اعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فلا يخاف ظلما ولا هضما، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ حق ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وكذلك انزلناه قرانا عربيا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ وصرفنا فيه من الوعید، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب نے پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلهم يتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور یحدث لهم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، وہ بہت بلند و بالا ہے اللہ